السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيب المسيئين عدل وعفو تفضل، ونشهد أن محمدا خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله هداة المهديين، من ركب سفينته النجاح واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى، أوصيكم عباد الله فإنه حبل متين وعروة وثقى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، یقیناً زبانیں اس کی حمد سے قاصر ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی ایک ایک نعمت میں لاتعداد نعمتیں مخفی ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن کے 49ویں سورہ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، یقیناً ہم نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے خلق کیا، پیدا کیا، شعوبا و قبائل، اور ہم نے انہیں پیدا کرنے کے بعد، خلق کرنے کے بعد شعبوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ یہ پہچانے جائیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کا مکرم بندہ وہ ہے کہ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ یقیناً قرب الہی، رضا الہی بغیر تقوی الہی کے حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ تقوی اختیار کرے۔ بندگان خدا، تقوی عزت کا ایک محفوظ ترین قلعہ ہے، اور فسق و فجور ذلت کا بدترین ٹھکانہ ہے، جو نہ اپنے کو بچا سکتا ہے اور نہ پناہ مانگنے والوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھو، تقوی کے ذریعے سے گناہوں کے ڈنک کاٹے جاتے ہیں اور یقین ہی سے بلند ترین منزل حاصل کی جاتی ہے۔ بندگان خدا، اپنے عزیز ترین نفس کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے لیے راہ حق کو واضح کر دیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس نے ہمیں بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس نے ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک نبی بھیجا، اور اس کے بعد جب سلسلہ نبوت و رسالت تمام ہوا تو اب ذمہ داران ہدایت ائمہ معصومین علیہم السلام کو بنایا گیا، تاکہ یہ کارمان ہدایت اس نے تمہارے لیے راہ حق کو واضح کر دیا، اس کے راستوں کو منور بنا دیا۔ مناسب یہ ہے کہ فنا کے گھر سے بقا کے گھر کا سامان مہیا کر لو، یعنی جو گھر فانی ہونے والا ہے
اس گھر سے تم باقی رہنے والے گھر کا انتظام کر لو۔ زاد راہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، یعنی تمہیں کیا توشہ آخرت لے کر آنا ہے، کیا زاد راہ لے کر آنا ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اور کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے اور سفر پر کیا جا چکا ہے۔ تم سر راہ ٹھہرے ہوئے قافلے کے مانند ہو جسے یہ نہیں معلوم کہ کب سفر کا حکم دے دیا جائے۔ ہوشیار ہو جاؤ، جو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا، اور جسم سے مال عنقریب چھن جانے والا ہے وہ مال سے دل لگا کر کیا کرے گا۔ اسی لیے جب امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص بارگاہ امیر المومنین میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے امیر کائنات، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے پاس دنیا ہے اور آپ اتنی فقر و فاقے کی تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو امام نے اس سے کہا کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم صاحب اختیار نہیں؟ یہ کہنے کے بعد امام نے ریت کو اٹھایا اور اسے کہا کہ اب دیکھ تو بہترین سونا، یعنی امام معصوم یہ بتا کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس مال کو لے کر کیا کریں جو فانی ہو جانے والا ہے، جس سے مال عنقریب چھن جانے والا ہے، وہ مال سے دل لگا کر کیا کرے گا، جبکہ اس کے اثرات اور اس کا حساب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی جو جتنا اس دنیا میں مال اکٹھا کرے گا اس کا حساب بھی اتنا ہی طولانی ہوگا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کا وہ محترم صحابی جس کے لیے پیغمبر اسلام نے خود فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، سلمان کے لیے ملتا ہی ہے کہ سلمان کی جب آخری وقت تھا، جانکنی کے عالم میں تھے، تو ایک صحابی پیغمبر سلمان کے قریب پہنچا تو سلمان گریہ کر رہے تھے۔ کہا، سلمان تم صحابی پیغمبر ہو کر جن کے لیے پیغمبر نے خود فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، تم گریہ کر رہے ہو؟ تمہیں تو شاد ہونا چاہیے، تمہیں تو مسرور ہونا چاہیے کہ وہ شرف جو اصحاب میں تمہیں ملا وہ کسی صحابی کو نہیں ملا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کیوں ہم نہ، اس لیے کہ سفر طویل ہے تو شے سفر قلیل ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے سلمان کے گھر کے اوپر نظر ڈالی تو کچھ گنے ہوئے چنے برتن تھے۔ ایسی سادہ زندگی گزارنے کے بعد بھی سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ سامان سفر جو ہے قلیل ہے۔ عزیزان گرامی، یہی سلمان کو جب گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اس بستی کے لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ آنے والا امیر اور اس شان و شوکت سے اس کا استقبال کریں گے، لیکن جب سلمان محمدی سادگی سے پہنچے تو ان لوگوں نے سلمان کو نہیں پہچانا اور کہتے ہیں کہ کیا تم امیر کو جانتے ہو؟ تو سلمان کہتے ہیں کہ میں کسی امیر کو تو نہیں جانتا، لیکن سلمان فارسی میں ہوں۔ اور اس کے بعد جب سلمان فارسی وہاں کے اوپر گئے تو لوگ اپنی اپنی سواریاں لے کر آ گئے اور کہتے ہیں کہ یہ سواریاں، سلمان نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی احتیاج نہیں ہے۔ اور روایت میں کہ جتنے دن جناب سلمان نے وہاں کے اوپر، یعنی یہ علی کے چاہنے والے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب نظام حکومت جو ہے صاحب امر کے ہاتھ میں آتا ہے تو اسی لیے صاحب امر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی کے دور حکومت میں کبھی نہ کوئی بھوکا سویا ہے اور نہ کبھی ننگا جو ہے بغیر، یعنی کوئی ایسا کہ جو عریان رہا ہو، یعنی ایسا نظام حکومت کا قائم کر کے میرے مولا اور آقا نے بتا دیا کہ اگر دنیا کے سلاطین وقت علی کی سیرت کو اپنائیں تو نہ کوئی مفلس دکھائی دے گا نہ کوئی نادار دکھائی دے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ بندگان خدا یاد رکھو، خدا نے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جس برائی سے روکا گیا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ بندگان خدا اس دن سے ڈرو جب اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور زلزلوں کی بہتات ہوگی، بچوں تک کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اے بندگان خدا کہ تمہارے نفس کو نگراں بنایا گیا ہے اور اعضاء و جوارے تمہارے لیے جاسوس کا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ جب انسان بارگاہ احدیت میں اور اس کا نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا اور انسان اپنے کیے ہوئے کرتوتوں سے
मुंह फेरेगा तो अगर उस वक्त उसने गुनाह आँखों से किया है तो आँखें कलाम करेंगी, अगर गुनाह ज़बान से किया है तो ज़बान। अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसान कितना नादान है, ये इंसान कितना गाफिल है कि ये जिस्म अगर बीमार हो जाए तो इसका तो इलाज करता है, लेकिन रूह की बीमारी का कोई इलाज, रूह की बीमारी। इसीलिए खुदावंद आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि देखो ये दुनिया की जिक्र जो है, ये दुनियावी लज्जतें तुम्हें इत्मीनान नहीं और सुकून नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो, अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तुम जिक्र इलाही करो, तुम्हें सुकून हासिल होगा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुम्हारे आज़ाओ जवारे तुम्हारे लिए जासूसों को काम कर रहे हैं और कुछ बेहतरीन मुहाफिज हैं जो तुम्हारे आमाल और तुम्हारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक रोज़ ऐसी जगह से गुजर हुआ कि जहां आपने देखा कि कुछ नौजवान हैं जो हंसी मजाक कर रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, तो इन बेहुदा बातों में, इन बेकार की बातों में अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, या अली, क्या इन बातों को भी लिखा जाता है? कहा, तुम जो सांस लेते हो तुम्हारा सांस लेना भी। तो अज़ीज़ान गिरामी, तुम्हारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, उनसे न किसी तारीक रात की तारीकी छिपा सकती है और न बंद दरवाजे उन्हें ओझल बना सकते हैं। और कल आने वाला दिन आज से बहुत करीब है। आज का दिन अपना साजो सामान लेकर चला जाएगा और कल का दिन उसके पीछे आ रहा है। गोया हर शख्स ज़मीन पे अपनी तन्हाई की मंजिल और गढ़े के निशान तक पहुंच चुका है। हाय वो तन्हाई का घर, वहशत की मंजिल और गुर्बत का मकान, गोया आवाज़ तुम तक पहुंच चुकी है और क़यामत तुम्हें अपने घेरे में लिए हुए है और तुम्हें आखिरी फैसले के लिए कब्रों से निकाला जा चुका है, जहां तमाम बातिल खत्म हो चुकी और तमाम हीले बहाने कमज़ोर पड़ चुके, हक़ाइक़ साबित हो चुके और उमूर उलट पलट कर अपनी मंजिल पर आ गए हैं। लिहाजा इबरतों से नसीहत हासिल करो, ज़माने के तग़य्युरात से इबरत हासिल करो और फिर डराने वाले की नसीहत से फ़ायदा उठाओ। और जो शख्स भी तक़वा इख्तियार करता है, परवरदिगार आलम उसके लिए उसको फितनों से बाहर निकाल देता है। यानी अगर कोई इंसान तक़वा इख्तियार करे, परहेज़गारी करे, अपने को मासियत से बचाए और अहकामात इलाही के ऊपर अमल करे, तो खुदावंद आलम ऐसे बंदे को फितनों से बाहर निकाल देता है और उसे तारीकियों में नूर अता कर देता है और उसे दायमी ज़िंदगी और दायमी बंदगी अता करता है और करामत की मंजिल में नाजिल करता है, उस घर में जिसको अपने लिए पसंद फरमाया जा चुका है। ये उसका अर्श और जिसका नूर उसकी ज़िया है। अपनी बाज़गश की तरफ सबकत करो और मौत से पहले सामान मुहैया कर लो। अनकरीब लोगों की उम्मीदें मुनक़ता हो जाएंगी और मौत का फंदा गले में पड़ जाने वाला है। जब तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, तुम मुसाफिर हो, उस घर से सफ़र करने वाले हो जो तुम्हारा वाकई घर नहीं है। और ये याद रखो कि ये नर्म व नाजुक जिल्द आतशे जहन्नम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा खुदारा अपने नफ्सों पर रहम करो। तुम इस दुनिया के मसाइब में आजमा चुके हो कि तुमने नहीं देखा कि क्या आलम होता है जब एक कांटा चुभ जाता है या एक ठोकर लगने से खून निकल आ जाता है, तो तुम उस वक्त कितना मुस्तरिब होते हो जब दुनिया की छोटी छोटी सी आजमाइश। तो फिर ये याद रखो कि आखिरत का वो अबदी अजाब, उसे तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? अगर अबदी अजाब से बचना है तो तुम मासियत से दूर रहो और रज़ाए इलाही को हासिल करो। दो तबकों के दरमियान होंगे, दहकते हुए पत्थरों के पहलू में और शयातीन के हमसाये में। क्या तुम्हें मालूम है कि दारोग़े जहन्नम जब आग पर गज़बनाक होता है तो उसके अज्जा एक दूसरे से टकराते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, हम बड़ी आसानी से ये कहकर
گزر جاتے ہیں کہ ہم تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، لہٰذا ہمارا حساب اور کتاب کیسا؟ یہ ایک کھلا ہوا دھوکہ ہے جو ہم اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کو جب حاکم وقت نے مدینے سے خراسان بلایا اور امام معصوم وہاں کے اوپر پہنچے ہیں تو آپ کے بھائی جناب زید بھی وہاں کے اوپر موجود تھے۔ جناب زید نے امام معصوم ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے، اسی مجمع میں جناب زید جو امام ہشتم کے بھائی تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو الگ لیا اور اس کے بعد وہ اولاد رسول اور جناب زہرا کی اولاد کے سلسلے میں یعنی کیا ان کے فضائل ہیں اور کیا ان کا شرف ہے اور کیا ان کا کمال ہے اولاد زہرا کے بارے میں، تو امام معصوم نے کہا اے زید یہ تم باتیں کیوں کر رہے ہو؟ امام نے کہا کہ دیکھو اے زید اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے بابا موسیٰ بن جعفر کو عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ جب انسان بغیر عمل کیے ہوئے اولاد زہرا کے شرف کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے تو پھر یعنی معصوم کا عمل جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ معصوم عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سیرت معصوم کے اوپر عمل کرتے جاؤ اور اللہ کے قریب ہوتے جاؤ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے اللہ اکبر اتنی کثرت سے عبادت کی کہ یہ زین العابدین کہلائے، اتنی کثرت سے سجدے کیے کہ سید الساجدین کہلائے۔ امام معصوم فرماتے ہیں ہم اہل بیت رسول سے نیکوکار افراد 2 گنا اجر رکھتے ہیں اور بدکار افراد 2 گنا عذاب رکھتے ہیں۔ یعنی امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے اگر کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے دوہرا فائدہ، ایک تو یہ کہ وہ اہل بیت میں سے عمل کر رہا ہے، دوسرے یہ کہ اس نے پیغمبر اسلام کے شرف اور ان کی حرمت کا لحاظ رکھا۔ اور اگر ہم اہل بیت میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو یقیناً ایک تو یہ کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، دوسرے یہ کہ اس نے پیغمبر اسلام کہ یعنی شان میں یعنی وہ رسول کہ جس کی طرف یہ اپنے کو منسوب کر رہا ہے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں، ہم اولاد زہرا میں سے ہیں، یہ ان کے لیے سبب رنجیدگی بن رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ایک محب سے جو عراق سے آیا ہوا تھا اس سے امام فرماتے ہیں کہ یہ بتلاؤ انہو عمل غیر صالح سے مراد اہل عراق کیا لیتے ہیں؟ کہ مولا اہل عراق یہ کہتے ہیں کہ انہو عمل غیر صالح یعنی وہ جناب نوح کا بیٹا نہیں تھا۔ امام معصوم نے کہا ہرگز نہیں ایسا، بلکہ وہ جناب نوح کا بیٹا تھا، لیکن اعمال کی وجہ سے یعنی جب کردار اتنا پست ہو گیا کہ جب نبوت کی بات نہیں مانی تو اس وقت قدرت کو یہ کہنا پڑا بیٹا تو ہے لیکن تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان عمل نہ کرے تو بیٹا بھی ہو تو اہل سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دعوی محبت کرنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب جناب نوح جیسے معصوم نبی کا بیٹا عمل نہ کر کے غیر صالح اولاد ہو سکتا ہے تو اگر محبین محمد اور آل محمد عمل نہیں کریں گے اور صرف دعویٰ کرتے رہیں گے تو پھر یہ دعویٰ جو ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ لہٰذا محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں آل محمد کے اسوے کو، ان کی سیرت کو اور ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی تاکہ ہمیں رضا الہی، ہمیں خوشنودی پروردگار حاصل ہو جائے۔ خداوند عالم ہم سب کو سیرت محمد اور آل محمد کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على صاحب النبوية صل على محمد وآل محمد والسخاء العلوية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر الساجدية سجادية وعلوم الباقرية والصدق الجعفرية وعلوم الكاظمية والرضا الرضوية والجود التقوية اللهم صل وسلم على علي بن محمد الهادي اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على حسن بن علي إمام المسلمين اللهم صل على محمد وصل على حجة القائم المنتظر المهدي اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے جنہیں موت آ گئی تم انہیں مردہ نہ گمان کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ دوسرے خطبہ جمعہ میں آپ مناسبت کے بارے میں سنتے ہیں، اس مہینے کی مناسبت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس مہینے میں سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی اور حکم خداوندی سے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر کے اوپر سلایا، اور اس سونے والے کا سونا بھی کیسا تھا کہ سو کر رضا الہی حاصل کر لی۔ عزیزان گرامی، اور اس مہینے کی دوسری مناسبت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر اور آپ کو معصوم قم سے یاد کیا جاتا ہے، یہ صاحب عفت بیوی، یہ صاحب عظمت بیوی جس کی زیارت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج اس شہزادی کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ جہاں آپ کا مرقد مطہر ہے وہاں کے اوپر ایسی علمی فضا اور وہاں کے اوپر واقعی وہ علوم پائے جاتے ہیں کہ جو ہمیں جس کی مثل و نظیر اور دوسری جگہ کو نہیں ملتی۔ یہ اس شہزادی کی برکت کی وجہ سے کہ آج بھی تشنگان علم جو ہیں جب بارگاہ معصوم قم میں جاتے ہیں تو خداوند عالم اس صاحب عفت بیوی کے صدقے میں انہیں علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔
عزیزان گرامی، یہ شہزادی کی زیارت کے لیے یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی زیارت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں جا سکتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کی زیارت کرے، بڑا ثواب ہے معصوم قم کی۔ تو دوسرے مناسبت کی آپ کی شہادت بھی اسی مہینے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کو اتنا عزیز رکھنے والی بہن تھی کہ جب بھائی کے فراق میں آپ نکلی ہیں اور اس کے بعد آپ پہنچی ہیں اور آپ نے سیاہ پرچم دیکھے، تو صرف سیاہ پرچم دیکھنے کے بعد اور آپ کو جب خبر ملی ہے تو آپ بے قرار ہو گئیں، اور وہیں کے اوپر ملتا یہ ہے کہ آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک بہن یہ تھی اور ایک بہن کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اس منظر کو بھی دیکھ رہی تھی کہ مظلوم برادر کے اوپر ظالم کا خنجر چل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوسری مناسبت یہ اور تیسری مناسبت یہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول کو امام صاحب علم و کمال ہوا کرتا ہے، امام حجت پروردگار، امام کمالات الہیہ کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت سامرہ میں ہوئی۔ آپ کے القاب، آپ کو ذکی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو عسکری بھی کہا جاتا ہے۔ امام کی کل عمر 28 سال کی، اور اس امام کو جتنی مصیبتوں کا، اس لیے کہ لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا آنے والا آخری نقیب ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی سیرت میری سیرت ہوگی، جو ہو بہو یعنی ہر ہمارے کردار کی جھلک اس کے اندر۔ تو کوششیں یہ ہو رہی تھیں کہ وہ نمائندہ الہی آنے نہ پائے، لیکن جب فرعون جیسے سرکش نے اپنی ساری کوششیں کر لیں کہ موسیٰ جیسا نبی آنے نہ پائے، تو جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پایا تھا، تو جب کل کا موسیٰ کامیاب نہ ہو پایا تھا تو آج کا فرعون کیسے کامیاب ہوتا؟ لہٰذا خداوند عالم کا انتظام تھا اور یہ مشیت ازدی تھی، اسی لیے اس امام کو زیادہ تر حصہ قید خانے میں، صعوبتوں میں، مصیبتوں میں گزارنا پڑا۔ ایک امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد 11ویں امام سے سوال کرتا ہے، فرزند رسول یہ بتلائیے کہ کیا سبب ہے کہ مرد کا دوہرا حصہ رکھا گیا ہے اور عورت کا اکہرا حصہ رکھا گیا ہے، یعنی مرد کو میراث کے 2 حصے اور عورت کو میراث کا۔ تو امام معصوم کہتے ہیں کہ تم میراث کو تو دیکھ رہے ہو لیکن تم فرائض کو نہیں دیکھ رہے ہو، تم فرائض کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ امام نے کہا پروردگار نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ جس کے اوپر جتنے زیادہ فرائض رکھے ہیں اس کا حق بھی اتنا زیادہ رکھا ہے۔ مرد کے اوپر جو فرائض رکھے گئے ہیں وہ عورت کے اوپر فرائض نہیں رکھے گئے۔ مرد کے اوپر جہاد رکھا گیا ہے، عورت کے اوپر جہاد نہیں رکھا گیا۔ مرد کے اوپر نان و نفقے کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، عورت کے اوپر نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی۔ لہٰذا جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا حق بھی زیادہ رکھا گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہی ہمارے اور آپ کے 11ویں امام ہیں جن کی زندگی یعنی کافی زندگی کا حصہ امام کا صعوبتوں میں گزرا۔ امام کے زمانے میں ایک قحط پڑ گیا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک راہب آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم ابر رحمت کو بلا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، رحمت آنے لگی، بارش ہونے لگی۔ اب کیا کیا جائے کہ انقلابی کیفیت، چنانچہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کو یاد کیا گیا۔ امام یازدہم آئے اور آنے کے بعد امام کہتے ہیں کہ اب اس نصرانی کو بلایا جائے۔ جب وہ آیا تو امام نے کہا اب اس سے کہا جائے کہ یہ دعا کرے۔ جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، امام نے حاکم سے کہا کہ اپنے درباری کو بھیج اور اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے لے۔ اور اس کے بعد امام معصوم نے یہ حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے لی گئی۔ امام معصوم نے کہا اب دیکھو نمائندہ پروردگار کا اعجاز۔ ایک مرتبہ امام معصوم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، معصوم تھے، نمائندہ پروردگار تھے، کیا ضرورت تھی نماز ادا کرنے کی؟ اشارہ کرتے، حکم کرتے، صاحب امر تھے، صاحب اختیار
تھے، لیکن عزیزان گرامی یہ آل محمد قدم بقدم عبادت کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب آل محمد سے وابستہ ہو جاؤ تو پھر آل محمد سے وابستگی کے بعد آل محمد کی سیرت کو پیچھے نہ چھوڑ دینا۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد کو۔ امام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد اب امام نے دست امامت کو اٹھایا اور جیسے ہی امام نے دعا کی ابر رحمت آنے لگے۔ امام نے کہا یہ مشرق میں برسے گا، یہ مغرب میں برسے گا، یہ شمال میں برسے گا، یہ جنوب میں۔ امام معصوم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم صرف رحمت ہی کو نہیں بلکہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں آنے والا بادل کہاں برسے گا۔ یہ نمائندہ الہی کی شان ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی ایک شخص ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتلائیے کہ جب آپ کا لال ظہور کرے گا، جب آپ کا نور نظر، آپ کا میوہ دل قیام کرے گا تو اس کا نظام حکومت کیسا ہوگا، وہ کس طریقے کا نظام حکومت قائم کریں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب آنے والے اس شخص کے ان سوال کو سنا کہ آپ کا نور نظر کس طریقے کا نظام حکومت، تو امام نے کہا ہمارے بیٹے کا نظام حکومت ایسا ہوگا کہ اسے گواہی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ علم امامت کے مطابق کرے گا۔ یہ امام معصوم نے جواب دے کے ان ذہنوں کو جھنجھوڑ بھی دیا کہ دیکھو کل جس طریقے سے ہماری جدہ کی گواہی کو ٹھکرایا گیا اسی طریقے سے ہمارا نور نظر ظاہر ہو کے اب جب لوگ شہادت پیش کریں گے تو شہادت نہیں بلکہ امامت، علم امامت سے فیصلہ کریں گے۔ یعنی اگر کل انہوں نے فاطمہ کو ان کے حق سے محروم رکھا تھا تو آج نور نظر فاطمہ ان کو جنت سے دور کر دے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ امام ہے جس نے کافی آلام و مصائب کا سامنا کیا اور اس کے بعد وقت کے ظالم و جابر حاکم نے امام کی خدمت میں کھانا بھیجا اور کہا کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے خاص طریقے سے۔ امام نے جب اس کھانے کو تناول فرمایا چہرہ امامت کا رنگ بدلنے لگا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ مناسبت یہ بھی ہے اور عزیزان گرامی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ فصل ازاں تمام ہو رہے ہیں اور یہ لٹا ہوا آل محمد کا قافلہ جب مدینہ پہنچا ہے تو جناب ام کلثوم کی نظر ایک مرتبہ جب دیوار مدینہ کے اوپر پڑھی تو آپ نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا، اے نانا کے مدینے ہمارے آمد کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے سروں کے اوپر وارثوں کا سایہ تھا، لیکن اے نانا کے مدینے ہم تیرے والی کو کھو کر آئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی فصل ازاں تمام ہو رہی ہے لیکن ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 مہینے 8 دن جو عزائے سرکار سید الشہداء کے تھے ہم نے برابر مجلسوں میں شرکت کی، ہم نے برابر موعظے میں شرکت کی۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم گئے تو ہم نے اس درسگاہ حسینی سے کیا لیا اور اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اگر ہم نے درسگاہ حسینی سے کچھ لیا اور اس کے اوپر ہم نے عمل کیا تو امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہم نے پا لیا۔ اگر ہم مجلسوں میں صرف رسمی طور کے اوپر جاتے رہے لیکن حسین عزیزان گرامی آپ دیکھیے تو کہ امام حسین علیہ السلام کی صدا جو تھی حل من ناصر ینصرنا وہ صرف کربلا تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ آنے والے زمانے تک کی تھی کہ کون ہے جو حسین کی نصرت کرے۔ یہ حسین نصرت کے لیے کہہ کے کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے حسین کی نصرت کر سکتے ہو، رضائے حسین حاصل کر سکتے ہو۔ خداوند عالم ہم سب کو سرکار سید الشہداء کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائن، اللہم اکسو کل عریان، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشفع کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.